बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम इश्यूज़ के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट का एक अहम फ़ैसला सामने आया है। पहले एक फ़ैसला आया था जिसमें ये कहा गया था कि अगर कोई मुलज़िम है, मुजरिम है, इश्तिहारी है, वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है तो हिफाजती ज़मानत उसको दे दी जाती थी और उसको मौका दिया जाता था कि वो आकर अपनी अथॉरिटीज़ के सामने पेश हो और उसको एयरपोर्ट से गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। आज लाहौर हाई कोर्ट ने एक और फ़ैसला दे दिया है और अपने पहले फ़ैसले की को रिव्यू करते हुए लाहौर हाई कोर्ट का ये कहना है कि चाहे कोई हिफाजती ज़मानत भी लेने क्यों ना आए, उसको आप हिफाजती ज़मानत तब तक नहीं दे सकते जब तक वो इन पर्सन अदालत में मौजूद ना हो। और जो लोग ये कहते थे कि लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज़ शरीफ को कोई रास्ता दिया है, आज वो रास्ता भी बंद हो गया है। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे एतजाज़ अहसन साहब ने मेरे ख्याल में तो सबसे पहली दफ़ा इतने सख्त अल्फाज बेशरम और बेधड़क बोला है पीडीएम को, मरीम नवाज़, फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ के किरदार को, और बड़ी अहम चीज़ें कौम को बताई हैं कि ये जो पीडीएम वाले आजकल एक्टिव नज़र आते हैं और जो कहते हैं कि अंपायर की उंगली खड़ी हो गई है, अंपायर की उंगली अब बैठ गई है, उस पर बड़े सख्त अल्फाज में पीडीएम की मजम्मत की है। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं कि भारत में जो कुछ हुआ और जिस तरीके से वहाँ पर बाहिजाब लड़कियों के साथ जुल्म किया जाता रहा और फिर जो वहाँ पर पाबंदी लगाई गई, कॉलेजेस की तरफ से पाबंदी लगाई गई, कर्नाटक जो रियासत है वहाँ पर पाबंदी लगाई गई, तो एक दरख्वास्त दायर की गई थी कर्नाटक हाई कोर्ट में और ये 10 फरवरी को दरख्वास्त दायर की गई थी और इसमें यह कहा गया था कि तालिबात को मजहबी जो लिबास है वो पहनने से मना न किया जाए। और उस पर जो दरख्वास्त दी गई थी, अदालत ने आज जो इंटरम ऑर्डर पास किया है। अबूरी हुक्म के बाद हिजाब में आने वाली तालिबात को स्कूलों में दाखिले से रोक दिया गया है और अदालत ने 10 फरवरी को जो अबूरी हुक्म जारी किया था उसका तहरीरी हुक्म आज जारी किया गया है, जिसमें कर्नाटक हाई कोर्ट के अबूरी हुक्म में ये कहा गया है कि जब तक इस दरख्वास्त का फ़ाइनल फ़ैसला नहीं होता, लड़कियों को हिजाब के साथ स्कूल में दाखिल ना होने दिया जाए। ये अदालती तारीख़ का एक स्याह और ये इस तरह के फ़ैसले भारत में हमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ये एक ऐसा फ़ैसला है कि जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये बहुत गलत था और ऐसे इन चीज़ों को की मज़म्मत करनी चाहिए। अदालतों का काम कानून के मुताबिक काम करना होता है। अदालतों का काम वहाँ के लोगों के जज्बात के मुताबिक काम करना नहीं होता। अब इस पर जो दलाइल दिए गए थे तालिबात के वकील की तरफ से, उन्होंने कहा कि अमन व अमान का कोई भी एक बहाना बना के हिजाब पहनने से नहीं रोका जा सकता। उन्होंने कहा कि स्कार्फ और हिजाब जो पहनने वाली मुसलमान लड़कियां वो किसी के लिए ख़तरा नहीं है। और वकील ने यह भी दलाइल में कहा था कि मजहबी आज़ादी सिर्फ़ उस वक्त रोकी जा सकती है जब अमन व अमान का ख़तरा हो। भारतीय आइन के आर्टिकल 25 के तहत तमाम शहरियों को मजहबी आज़ादी हासिल है। इस वजह से जो ये अबूरी हुक्म है इसको भी ख़त्म किया जाए। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई कल तक मुलतवी की है। देखते हैं कि कर्नाटक हाई कोर्ट क्या फ़ैसला देती है। और बच्चियों को बग़ैर हिजाब के स्कूलों में दाखिल होने पर मजबूर किया गया और बच्चियां बग़ैर हिजाब के आज स्कूलों में जा रही हैं पिछले 2 दिन से। तो ये एक इंतहाई दुख की बात है और ये वो जो अपने आप को बड़ी जमहूरियत कहते हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। फिर मामला आ जाता है जो श्रीलंकन मैनेजर था सियालकोट में जिनको कत्ल किया गया था। आज उन 88 मुलजमान को जो पहले जिस्मानी रिमांड पर थे उनको जिस्मानी रिमांड ख़त्म होने के बाद कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया है। मैंने आपके साथ शेयर किया था कि सियालकोट वाक़ये का जो ट्रायल है अब वो कोट लखपत जेल में होगा और ये पंजाब हुकूमत ने ये फ़ैसला किया था कि इसका जो ट्रायल है वो गुजरांवाला में नहीं होगा बल्कि कोट लखपत जेल में होगा। सिक्योरिटी के मामलात को देखते हुए प्रोसिक्यूशन की जो स्पेशल टीम है वो लाहौर में बैठी है, उन्होंने काम करना होता है, तो वो इस वजह से यहाँ पे ये किया गया था। जेल हुकाम का कहना है कि महकमा दाखिला ने मुलजमान के जेल में ट्रायल का फ़ैसला किया था। श्रीलंकन शहरी के कत्ल की पैरवी प्रोसिक्यूशन की खसूसी टीम करेगी जिसको हेड अब्दुल रऊफ़ वट्टू करेंगे। केस की समाअत पर प्रोग्रेस रिपोर्ट रोज़ाना प्रोसिक्यूटर जनरल को भिजवाई जाएगी। 18 फरवरी को मुकदमे की पहली समाअत कोट लखपत जेल में होगी, तब तक चलान वगैरह जमा हो जाएगा और 28 फरवरी को पहली समाअत होगी और उसके बाद इस केस को जल्द अज जल्द
پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ یہ وہ سری لنکن مینیجر کا قتل تھا جو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا سیالکوٹ میں، اور اسی طرح کا خانیوال میں بھی ایک واقعہ پیش آیا ہے، اور اس میں بھی پولیس ملزمان کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور 55 کے قریب مرکزی جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ نور مقدم قتل کیس کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ جو ڈیفنس سٹیٹمنٹ ہے 342 CRPC کی جو سٹیٹمنٹ ہے ملزمان کی، انہوں نے وہ جمع کروا دی تھی، اور یہ ملزمان کا موقف ہے، اور عدالت میں ان کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنا موقف دیں کہ ان کے خلاف یہ کیس کیوں بنایا گیا ہے۔ اس میں ظاہر جعفر کی طرف سے جو پیسے ہتھیانے کی بات کی گئی ہے، اس میں جو چیزیں جمع کروائی گئی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ آج بھی ان کی طرف سے 2 ڈاکومنٹ دیے گئے ہیں، اور ایک USB تھی جس میں 2 ویڈیوز تھیں جو نور مقدم اور ظاہر جعفر کے ریلیشن کو ثابت کرتی تھیں کہ ان کا ریلیشن شپ میں تھے، وہ بھی آج جو وکلا کی طرف سے عدالت میں پیش کی گئیں جو ظاہر جعفر اور مرکزی ملزمان کے وکلا ہیں۔ ساتھ ہی کیونکہ جو ٹرائل کا ٹائم مکمل ہو چکا تھا، 2 ماہ کا ٹائم دیا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے عطا ربانی صاحب جو ایڈیشنل سیشن جج صاحب ہیں، انہوں نے ایک درخواست دائر کی تھی اور یہ کہا تھا کہ مجھے ٹائم دیا جائے، کیونکہ جب فائنل آرگومنٹس ہو جائیں گے تو فائنل آرگومنٹس کے بعد مجھے ججمنٹ لکھنے کے لیے، کیونکہ ایک بڑا کیس ہے، ججمنٹ لکھنے کے لیے بھی ٹائم چاہیے ہوگا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے مزید 4 ہفتوں کی مہلت دے دی ہے ٹرائل کو مکمل کرنے کی ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی صاحب کو، اور عطا ربانی صاحب نے اس میں یہ گزارش کی تھی عدالت سے کہ مجھے ٹائم دیا جائے تاکہ میں اس کیس کو ٹائم پر کنکلیوڈ کر سکوں۔ اب 4 ہفتوں کا مزید ٹائم مل گیا ہے، اس میں اب 2 کام رہتے ہیں۔ ایک تو ملزمان کی طرف سے جو ڈیفنس سٹیٹمنٹ ہے وہ آ چکی ہے، اب فائنل آرگومنٹس ہوں گے، کیونکہ کافی سارے ملزمان ہیں تو وہ فائنل آرگومنٹس ایک دن ایک وکیل کے آرگومنٹس مکمل ہوں گے، ایک ملزم کے وکیل کے، اور اس طرح سے 5-6 تاریخوں پر تو صرف فائنل آرگومنٹس ہوں گے، اور پھر اس کے بعد ججمنٹ ہوگی جو 1 ماہ کے اندر 4 ہفتوں میں انہوں نے ججمنٹ اناؤنس کرنی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ مارچ کا جو پہلا دوسرا ہفتہ ہے اس میں یہ ججمنٹ آئے گی، تو ہم امید کرتے ہیں کہ قانون کے مطابق فیصلہ آئے گا۔ اب معاملہ آ جاتا ہے لاہور ہائی کورٹ کا۔ لاہور ہائی کورٹ کی پہلے ایک فیصلہ آیا تھا لاہور ہائی کورٹ کا، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک شخص تھا، وہ اشتہاری تھا، بیرون ملک رہتا تھا، اور اس نے واپس آنا تھا، اور واپس آ کر ٹرائل کو فیس کرنا تھا۔ وہ مرڈر کیس کا اشتہاری تھا، اس نے ٹرائل کو فیس کرنا تھا، اور اس نے درخواست دی تھی کہ میں اگر آؤں تو مجھے ایئرپورٹ پر گرفتار نہ کیا جائے، اور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ اس کا حق ہے کہ وہ آئے اور ٹرائل کو جوائن کرے، کیس کو فیس کرے، اس وجہ سے اس کو ایئرپورٹ سے گرفتار کرنا غیر قانونی ہوگا۔ جب یہ فیصلہ آیا تھا تو اس کے بعد مسلم لیگ نون نے خوشیاں منائی تھیں کہ یہ نواز شریف کے لیے فیصلہ آیا ہے، نواز شریف پاکستان واپس آئیں گے، ان کو ایئرپورٹ سے گرفتار نہیں کیا جائے گا، ججمنٹ آ چکی ہیں، اور نواز شریف آتے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی دوبارہ اپیل کے لیے درخواست دیں گے، اپیل بحالی کی، اور ساتھ وہ ضمانت کی بھی درخواست دیں گے، ان کو انٹرم ریلیف مل جائے گا، اور وہ کچھ دن جاتی عمرہ گزاریں گے اور معاملات کو مینج کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے، ملزم عابد فاروق یہ اسپین میں موجود تھا، اشتہاری تھا، اور عدالت میں انہوں نے درخواست دی کہ ملزم عابد فاروق کو یہ سہولت دی جائے، وہ اقدام قتل اور ڈکیٹی کا ملزم تھا عابد فاروق، کہ وہ واپس آنے پر گرفتار نہ کرے۔ یہ درخواست دی تھی لاہور ہائی کورٹ میں کہ وہ واپس آئے تو اس کو فوراً گرفتار نہ کیا جائے ایئرپورٹ سے۔ عدالت نے ملزم عابد فاروق کی اسپین سے واپس آنے پر گرفتار نہ کرنے کی جو درخواست ہے اس کو خارج کر دیا ہے۔ عدالتی حکم میں کہا گیا ہے کہ ضابطہ فوجداری کے تحت ملزم کی غیر موجودگی میں ضمانت قبل از گرفتاری ہو ہی نہیں سکتی، اس وجہ سے کوئی یہ کہے کہ وہ بیرون ملک بیٹھا ہے اور وہ پاکستان آئے، اس کو ایئرپورٹ پر گرفتار نہ کیا جائے اور اس کو ریلیف دیا جائے، عدالت نے کہا کہ قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اس وجہ سے اس پہلا جو فیصلہ تھا ہائی کورٹ کا اس کو ریویو کرتے ہوئے، کیونکہ ہمیشہ جب ایک فیصلہ آ جائے اور اس کے بعد نیا فیصلہ آ جائے تو جو فریش پوائنٹ آف ویو ہوگا وہی اپلیکیبل ہوتا ہے۔ عابد فاروق کے اسپین فرار ہونے پر عدالت نے اسے اشتہاری قرار دے رکھا تھا۔ ملزم کے خلاف گجرانوالہ حافظ آباد کے تھانوں میں 2007-12 میں 3 مقدمات تھے۔ سرکاری وکلاء نے ملزم کی عدم موجودگی میں ضمانت کی مخالفت کی تھی، جس کو لاہور ہائی کورٹ نے منظور کیا ہے اور کہا ہے کہ جب تک ملزم موجود نہیں ہوگا اس کو حفاظتی ضمانت یا ضمانت قبل از گرفتاری نہیں دی جا سکتی۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب کا۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ پی ڈی ایم تو آج کل مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام وہ کاف لیگ کے ساتھ بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں، کبھی وہ کسی کے پاس جاتے ہیں، وہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ریاست کا مذاق بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اعتزاز احسن نے کہا کہ نواز شریف 8 ہفتے کی اجازت لے کر علاج کے لیے لنڈن گئے اور 2 سال سے وہیں بیٹھے ہیں، ان کے لیے وہ شعر ٹھیک ہے
کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب۔ انہوں نے کہا کہ یہ بڑے بے دھڑک انداز میں کہہ رہے ہیں کہ امپائر کی انگلی کھڑی ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کو انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے، اگر ان کے نمبر پورے ہیں تو ثابت کریں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اب یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اب امپائر کی انگلی کھڑی ہو گئی، اب امپائر کی انگلی بیٹھ گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ سارا تماشا ہے، یہ ایک مذاق بنا رکھا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ لوگ اس وقت وہ بن گئے ہیں جن کا سیاست میں مذاق بن جاتا ہے، اور ان لوگوں کے اندر نہ شرم ہے نہ حیا ہے، اور یہ اپنی کوئی ذمہ داری، اپنی کوئی سیاسی ذمہ داری نہیں پوری کر رہے، اور صرف ایک ہی بات انہوں نے رٹا لگایا ہوا ہے کہ اب امپائر کی انگلی کھڑی ہوگی اور اب امپائر کی انگلی بیٹھ گئی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مریم کچھ کہتی ہیں، ان کا آپس میں معاملہ کچھ اور ہے، چچا کچھ کہتا ہے، چچا بھتیجی کے خلاف بات کرتا ہے، بھتیجی چچا کے خلاف بات کرتی ہے۔ یہ بڑے بے دھڑک ہو کر کہتے ہیں کہ امپائر کو نیوٹرل ہونا چاہیے۔ اب دعوے کرتے ہیں کہ اشارے مل گئے ہیں اور امپائر کی انگلی اٹھ گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہ کوئی شرم ہے نہ حیا ہے، اگر تو آپ اتنے ہی جمہوریت پسند تھے تو پہلے آپ یہ کیوں کہتے تھے کہ امپائر کو نیوٹرل ہونا چاہیے؟ پہلے آپ مطالبے کرتے تھے کہ امپائر کو نیوٹرل ہونا چاہیے، اب آپ کہتے ہیں کہ امپائر نے اشارہ دے دیا ہے اور انگلی اٹھ گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امپائر آپ کے حق میں انگلی کھڑی کرے تو وہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل جمہوریت کے اصولوں کے مطابق ہے، اور اگر امپائر آپ کے خلاف انگلی کھڑی کر دے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ امپائر کو نیوٹرل ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ان کا دوہرا معیار ہے جس کی وجہ سے یہ پہلے بھی ذلیل ہوتے آئے ہیں اور کبھی انہوں نے اپنا ٹینیور پورا نہیں کیا، کیونکہ یہ صرف اپنے مفادات کی بات کرتے ہیں اور اپنے مفادات کے علاوہ یہ کچھ نہیں سوچتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ پی ڈی ایم ناکام ہوگی، ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں، اس وجہ سے یہ وہاں بھی جا کر منتیں کر رہے ہیں جہاں انہوں نے قسمیں اٹھائی تھیں کہ ہم کبھی ان کے دروازے پر نہیں جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے بڑھ کر ذلت کیا ہو سکتی ہے۔ دیکھتے ہیں سارے معاملات میں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان گامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔